بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر, چیپٹر نمبر 7, مائی فائنینشیل کیریئر بائی اسٹیفن لیکوک. اسٹیفن لیکوک ایک بہت بڑے مزاح نگار تھے. بہت مزاحیہ انداز میں اپنے خیال کو پیش کرتے ہیں, اور اس چیپٹر میں خصوصی طور پر وہ اپنے آپ کو اپنے ہیومر کا ٹارگٹ بنا کر پیش کرتے ہیں. سیکنڈ ایئر کے اپنے اوپر ہنسنا اور ہنسانا سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایک رائٹر کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے. تو اس چیپٹر میں وہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں کہ بینک جانے سے انہیں ہمیشہ ڈر لگتا تھا, اور بڑے مزاحیہ انداز میں وہ بتاتے ہیں کہ بینک سے متعلق ہر چیز ان کو پریشان کرتی تھی, چاہے وہ کلرکس ہوتے تھے, چاہے وہ مشینری ہوتی تھی, چاہے مشینری کی آوازیں ہوتی تھیں ایک بینک کے اندر, چاہے روپے پیسے تھے, چاہے کسی شخص سے ملنا ہوتا, تو مطلب کسی شخص سے بھی کوئی ملاقات اگر بینک کے اندر, تو ہر چیز جو ہے وہ انہیں پریشان کرتی. ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ جو اس چیپٹر کے مطابق اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے وہ $50 بڑھا دی گئی. اب اسٹیفن لیکوک کو خیال آیا کہ بینک سے زیادہ کوئی چیز جو ہے, کوئی جگہ جو ہے محفوظ نہیں ہو سکتی اس کی سیونگ کے لیے. لہٰذا ایک دن وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سوچا کہ بینک پہنچے اور سوچا کہ یہاں پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں. تو جب پہلے ڈیسک پہ وہ پہنچے تو وہاں اکاؤنٹنٹ لکھا ہوا تھا, لیکن وہ شخص جو تھا, اکاؤنٹنٹ جو تھا, وہ تھوڑا سا ویل ہائٹڈ اور کولڈ بلڈڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خشک مزاج سا یا ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا. یعنی اتنی اچھی طریقے سے ویلکم نہیں کیا اس نے. تو اسٹیفن لیکوک نے یہ سمجھا کہ شاید ایک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کسی مینیجر سے ملنا پڑتا ہے. لہٰذا اکاؤنٹنٹ کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے مینیجر سے ملنا ہے. مینیجر کو شاید لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کسی ہاریبل سیکرٹ ہے, کوئی کسی قسم کا, کوئی خوفناک قسم کا کوئی راز ہے بتانے کے لیے, اور یہ بار بار انسسٹ کرتا ہے کہ میں نے اکیلے میں مینیجر کو ملنا ہے. تو مینیجر تو یہی سمجھے گا. وہ اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور اکاؤنٹ اور وہاں پہ اس کو کہتا ہے آپ تسلی سے بات کریں. تو رائٹر کے پاس پہلے تو وہ خود سٹنڈ ہو جاتا ہے, حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب کیا بات کروں, بول ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد وہ مینیجر کو بتاتا ہے کہ اس کی سیلری پورے $50 بڑھ گئی ہے, اور وہ اس بار سے آئندہ اپنی سیلری جو ہے وہ یہاں پہ جمع کرایا کرے گا اکاؤنٹ میں, اور اپنی سیونگ یہاں رکھے گا. اب مینیجر کو تو بہت غصہ آتا ہے. پہلے تو اس نے سمجھا کہ کوئی سیکرٹ بتانے والا ہے, پھر اس نے سمجھا کسی ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے آیا ہوا ہے, جیسے کوئی CIA سے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے. پھر اس نے سمجھا اگر نہیں ایسا کچھ, ان میں سے کچھ نہیں ہے, تو چلیں بہت بڑا انویسٹر ہوگا, بہت بڑا سرمایہ دار ہوگا جو اپنا بہت سارا سرمایہ ان کے بینک میں رکھے گا اور ان کے بینک کو فائدہ ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس نے جب بتایا کہ وہ $56 یہاں جمع کرانے آئے ہیں, تو مینیجر جو ہے وہ غصے سے خاموشی سے کھڑا ہوا اور اپنا دروازہ کھول کے اس کو باہر جانے کا اشارہ کیا, اور ساتھ میں آواز لگا کے ان کو کہتا ہے اکاؤنٹنٹ کو کہ اس کا آپ اکاؤنٹ کھولیں, یہ اپنے $56 یہاں جمع کرانا چاہتے ہیں. اب رائٹر کو جب اس نے باہر کا راستہ دکھایا, وہ ابھی مزید کنفیوز ہو گیا, اور بجائے باہر جانے کے, اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے کے, وہ ایک ان کی سیف میں داخل ہو گیا جہاں ان کے اماؤنٹس وغیرہ پڑی ہوتی ہیں. مینیجر نے اس کو زبردستی باہر کا راستہ دکھایا اور پھر بھیج دیا. اب رائٹر جو ہے اس نے جب اپنی کنفیوژن میں $56 آ کے اکاؤنٹنٹ کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے جمع کروا دیے, پھر اسے خیال آیا اس کا جو کرنٹ منتھ ہے, یعنی جو بھی ابھی مہینے کا باقی دن ہے,
اس نے ان دنوں کے خرچ کے لیے $6 تو بچائے ہی نہیں. تو وہ اکاؤنٹنٹ کو کہتا ہے کہ اس نے کچھ رقم نکلوانی ہے. چیک لکھنے کا طریقہ اس کو بتایا جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ اسے بتاتا ہے، اور جب وہ چیک لکھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس چیک پہ $6 لکھتا، وہ کنفیوژن میں اگین ہی واز کنفیوزڈ، اور پھر اسی پریشانی میں کشمکش میں وہ 6 کی بجائے $56 لکھ دیتا ہے. اور اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ وہ ساری رقم نکلوانا چاہتے ہیں جو ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے جمع کروائی ہے. اب رائٹر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کی بجائے کہتا ہے کہ ہاں جی میں 56 پورے ڈالرز اپنے نکلوانا چاہتا ہوں. اور ایسا ایکسپریشن وہ یہاں پہ، ایسا امپریشن وہ یہاں پر دیتا ہے کہ شاید وہ کسی کی بات سے بہت سخت ناراض ہو گیا ہے، بینک میں اس کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا. تو جب وہ اپنی ساری رقم نکلوا کر اور باہر آتا ہے تو اسے بہت زوردار قسم کا کہا جو ہے وہ سنائی دیتا ہے اپنے پیچھے. اس کے بعد سے آج تک رائٹر کہتا ہے میں آج تک بینک نہیں گیا. تو ہوپ فلی آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے. چلیں اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں ہم. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، پیج نمبر 38، مائی فائنینشیل کیریئر. ویسے فائنینس جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی معیشت کو کہتے ہیں. تو اپنے فائنینشیل کیریئر میں جو ان کو اپنے کیریئر میں اپنے اس زندگی کے اہم جاب کے اہم معاملے میں ان کی جب سیلری بڑھا دی گئی ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے فائنینشیل کیریئر کا اس کو نام دیا گیا. When I go into a bank, I get rattled. جب میں کسی بینک میں جاتا ہوں I get rattled. Rattled mean perplexed, confused, perturbed, disturbed, unnerved. میں پریشان ہو جاتا ہوں. The clerks rattle me. Clerks مجھے پریشان کرتے ہیں. The wickets rattle me. وہاں جو وکٹس سے مراد لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں، مطلب جو ڈیسک ہوتے ہیں وہاں پہ اکاؤنٹنٹ اور ڈفرینٹ ورکرز کے. The sight of the money rattles me. اور رقم کا منظر مجھے پریشان کرتا ہے. Everything rattles me. ہر چیز مجھے پریشان کرتی ہے. The moment I cross the threshold of a bank. وہ لمحہ جب میں ایک بینک کی دہلیز پار کرتا ہوں. Threshold کہتے ہیں دہلیز کو، ڈور سٹیپ کو. جب میں وہ لمحہ جس لمحے میں ایک بینک کی دہلیز پار کرتا ہوں. اینڈ اٹیمپٹ ٹو ٹرانزیکٹ بزنس. ٹرانزیکٹ لین دین کے معاملے کو کہا جاتا ہے، پرفارم کرنے کو کہا جاتا ہے. بزنس کا مطلب ہے لین دین کا، کاروبار. میں اپنے کاروبار کی کوشش کرتا ہوں، لین دین کی کوشش کرتا ہوں. ٹرانزیکٹ کوشش کرنا، اٹیمپٹ کرنا. I become an irresponsible idiot. میں بالکل irresponsible ہو جاتا ہوں، غیر ذمہ دار ہو جاتا ہوں. idiot سے مراد فلش، بے وقوف. میں بالکل غیر ذمہ دار، احمق بن جاتا ہوں. I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month. I knew this beforehand. مجھے یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی. کہ کیا بات معلوم تھی؟ کہ میں بینک میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. But my salary had been raised to $50 a month. لیکن میری سیلری، میری تنخواہ $50، ایک مہینے میں $50 بڑھا دی گئی. And I felt that the bank was the only place for it. اور میں نے سوچا کہ صرف بینک کی واحد جگہ ہے جو اس کے لیے صحیح ہوگی. So I shambled in and looked timidly round at the clerks. I shambled. Shambled کا مطلب ہوتا ہے stumble, falter, stagger، لڑکھڑاتے ہوئے چلنا. میں لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا. and looked timidly round at the clerks. timidly بزدلی سے، شائلی، نروسلی میں نے پریشانی سے، بزدلی سے، مایوسی سے کہہ سکتے ہیں آپ، گھبراہٹ سے بیٹھے ہوئے کلرکس کی طرف دیکھا. I have an idea that a person about
to open an account must consult the manager. میرا اپنا خیال تھا that a person about to open an account کہ ایک شخص جو اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے اسے must consult the manager، مینیجر سے ملنا ضروری ہوتا ہے یا اس سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے. I went up to a wicket marked accountant. میں ایک ڈیسک کے پاس پہنچا جہاں لکھا ہوا تھا اکاؤنٹنٹ. marked کا مطلب لکھا ہوا ہونا. The accountant was a tall, cool devil. اکاؤنٹنٹ جو ہے ایک لمبے قد والا cool devil. cool مطلب کولڈ بلڈیڈ، بالکل غیر دوستانہ مزاج کا شخص. ڈیول شیطان کو کہتے ہیں. اس طرح کا شخص تھا کہ اس سے کوئی دوستانہ ماحول نہیں مل سکتا تھا. The very sight of him rattled me. اور اس کو دیکھتے ہی میں گھبرا گیا. very sight of him، اس کو دیکھتے ہی. rattled آپ کو پتہ ہے unnerved، پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا. my voice was sepulchral. اور میری آواز جو ہے بہت گلومی تھی، سیڈ، اداس ہونا، سومبر، ڈسمل. کین آئی سی دا مینیجر؟ آئی سیڈ، میں نے کہا کیا میں مینیجر سے مل سکتا ہوں. اینڈ ایڈڈ سالملی الون، اور ساتھ ہی میں نے سنجیدگی سے لفظ الون، تنہا کا اضافہ کر دیا. یعنی یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہ ہوتا اگر میں صرف یہ کہہ دیتا کہ کیا میں مینیجر سے مل سکتا ہوں، لیکن میں نے اضافہ کر دیا کس بات کا؟ سنجیدگی سے الون کا، کہ کیا میں تنہائی میں یا اکیلے میں مل سکتا ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی آئی سیڈ الون. اب مجھے خود بھی نہیں پتا میں نے کیوں الون یعنی تنہا کا لفظ استعمال کیا. سرٹنلی سیڈ دا اکاؤنٹنٹ اینڈ فیچڈ ہم. یقیناً، سرٹنلی، شیور. سیڈ دا اکاؤنٹنٹ نے کہا، اینڈ فیچڈ ہم، اور اسے جا کر بلا لایا. دا مینیجر واز اے گریو کام مین. مینیجر جو ہے وہ ایک سیریس لکنگ، کام، خاموش طبع، کمپوزڈ، سومبر. گریو، کمپوزڈ، سومبر. کام کا مطلب کوائٹ، پرسکون طبیعت کا مالک تھا مینیجر. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. میرے جو $56 تھے، I held them in a crumpled ball. میں نے اس کو فولڈ کر کے، رنکل کر کے، موڑ کر رکھے ہوئے تھے جیب میں، اور ان کو پھر پکڑا بھی ہوا تھا. فولڈ کر کے، موڑ کر میں نے ان پیسوں کو رکھا ہوا تھا $56 کو، اور ساتھ میں ان کو پکڑا بھی ہوا تھا. آر یو دا مینیجر؟ کیا آپ ہی مینیجر ہیں؟ آئی سیڈ، میں نے کہا، گاڈ نوز آئی ڈیڈنٹ ڈاؤٹ اٹ. خدا جانتا ہے کہ مجھے اس بات پر شک نہیں تھا، لیکن بتا رہا ہے کہ وہ کنفیوز تھا نا، تو وہ کنفیوژن میں اس طرح کے کویسچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور خود بھی اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یس ہی سیڈ، اس نے کہا جی ہاں. کین آئی سی یو؟ آئی آسکڈ. الون، پھر دوبارہ لفظ استعمال کرتا ہے الون. کیا میں آپ سے اکیلے میں مل سکتا ہوں؟ آئی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو سے الون اگین. میں پھر سے لفظ تنہا کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ ود آؤٹ اٹ دا تھنگ سیمڈ سیلف ایویڈنٹ. سیلف ایویڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، لیکن اس کے بغیر ساری بات واضح نہ ہوتی. دا مینیجر لکڈ ایٹ می ان سم الارم. الارم کا مطلب ہوتا ہے وارننگ اور ڈسٹربنس، نروسنس. اور مینیجر نے میری طرف کچھ خطرے کو بھانپتے ہوئے پریشانی سے دیکھا. ہی فیلٹ دیٹ آئی ہیڈ این آفل سیکرٹ ٹو ریویل. اسے ایسا لگا کہ آئی ہیڈ این آفل سیکرٹ، کہ میرے پاس بہت زیادہ آفل مطلب ہاریبل، کوئی خوفناک قسم کا سیکرٹ، راز ہے. ٹو ریویل، ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. اسے ایسا لگا، ظاہر ہے رائٹر نے اتنا زیادہ اس کو اس بات پہ زور دیا ہے الون پہ، تو اس نے سمجھا شاید کوئی بہت خوفناک قسم کی بات یہ مجھے بتانے لگا ہے. کم ان ہیئر، اندر آ جائیں. ہی سیڈ، اس نے کہا، اینڈ لیٹ دا وے ٹو آ پرائیویٹ روم. اور پھر وہ مجھے اپنے ذاتی کمرے میں لے گئے. لیڈ کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کر کے لے کے جانا، سیکنڈ فارم ہے، مطلب رہنمائی کر کے مجھے اپنے ذاتی کمرے میں لے گئے. ہی ٹرن دا کی ان دا لاک. اور اس نے لاک جو تھا، کمرہ تالا جو لگا ہوا تھا کمرے کو، تو اس میں چابی گھمائی. وی آر سیف فرام انٹرپشن ہیئر. یہاں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. انٹرپشن، انٹرفیرنس. ہی سیڈ، اس نے کہا، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیں. وی بوتھ سیٹ ڈاؤن. ہم دونوں بیٹھ گئے. اینڈ لکڈ ایٹ ایچ ادر. اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. آئی فاؤنڈ نو وائس ٹو اسپیک. اور مجھے ایسا لگتا تھا میری آواز ہی گم ہو گئی ہے.
یو آر ون آف پنکرٹنس مین آئی پرزیوم، ہی سیڈ، اس نے کہا پنکرٹنس جو ہے یہ ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے تعلق رکھنے والا شخص، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی پنکرٹن کے آدمیوں سے ہے. آئی پرزیوم ازیوم، فرض کرتا ہوں، خیال ہے، آئیڈیا ہے، اوپینین ہے. ہی ہیڈ گیدرڈ فرام مائی مسٹیریس مینر دیٹ آئی واز اے ڈیٹیکٹیو. گیدرڈ کا مطلب ویسے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، مطلب یہاں اس کو ایک آئیڈیا ہوا ہے. فرام مائی مسٹیریس مینر، میرے پراسرار اسٹائل سے، انداز سے اسے ایسا لگا کہ میں کوئی ڈیٹیکٹیو ہوں، سراغ رساں ہوں. آئی نیو واٹ ہی واز تھنکنگ، میں جان گیا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا. اینڈ اٹ میڈ می ورس، اور اس نے میری حالت اور زیادہ خراب کر دی. کون سی حالت تھی؟ کنفیوژن والی. ٹھیک ہے بچوں، اب ہمارا سیکنڈ سیٹ آج سے سٹارٹ ہوگا ایڈیمز کا، اور آپ نے وہ ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے. اللہ حافظ.